بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد راشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد انفو ٹی وی۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کس طرح حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اور زمانہ جاہلیت میں آپ کن جگہوں پر بیٹھتے تھے اور کیا کیا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں اپنی تلوار لیے گھر سے اس ارادہ سے نکلے کہ آج میں جا کے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو اتفاق سے راستہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اصل میں یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس بات کا حضرت عمر فاروق کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب حضرت نعیم نے پوچھا کہ اے عمر، تم اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو، تو کہنے لگے کہ آج میں بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے غصے کی حالت میں گھر سے نکل تو پڑے ہو، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں؟ یہ سن کر آپ اپنے بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کی آواز سن کر یہ سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپنے لگے۔ تو بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کے دشمن، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اور بعد میں اپنے بہنوئی سعید بن زید پر جھپٹ پڑے اور انہیں زمین پر گرا کے ان کے سینے کے اوپر بیٹھ کر انہیں مارنے لگے۔ سارا ماجرا آپ کی بہن دیکھ رہی تھی۔ تو آپ کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آپ کے پاس آئی تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو اتنا زور سے تماچا مارا کہ آپ کے کان کے جھمکے گر گئے اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ تو بہن نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے عمر، سن لو، تم سے جو ہو سکے تم وہ کام کر لو، لیکن اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا تو فوراً آپ نرم پڑ گئے اور کہنے لگے کہ تم جو پڑھ رہے تھے مجھے وہ دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے قرآن کے اوراق آپ کے سامنے رکھے اور آپ کے سامنے جب یہ آیت آئی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اس آیت کا ایک ایک لفظ آپ کے دل میں اترتا گیا اور آپ کی تاثیر ایسے بن گئی کہ جسم لرزہ خیز ہو گیا۔ اور جب اس آیت پہ پہنچے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل کرنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ پر خدا کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ چلیں میرے ساتھ، ہم چلتے ہیں کعبہ میں جا کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جن مجالس میں بیٹھ کر میں اسلام کی مخالفت کیا کرتا تھا، میں عمر آج اعلان کرتا ہوں کہ میں ان مجالس میں جا کے دین اسلام کی دعوت دوں گا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست احباب جو تھے، جو کفر کی زد میں لپٹے ہوئے تھے، جب آپ نے دین حق کی دعوت دی تو کسی نے دین حق کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی اور اللہ پاک نے آپ کو ایسی دہشت دی تھی کہ جب بھی آپ کسی کے سامنے کو بات کرتے، چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ بات ہوتی، اگلے بندے میں بولنے کی طاقت نہ رہتی تھی۔ آپ کا ایسا روب و دبدبا تھا کہ بڑے سے بڑے کفار بھی آپ کے سامنے لرزہ خیز ہو جاتے تھے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ہر روز لے کے آتے رہیں تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے بہت جلد آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔